حاملہ خواتین کو کب آنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے اور اس کے بعد ان کی فردر وزٹس کا کیا اسکیجول ہونا چاہیے؟ حمل ٹھہرنے سے پہلے جب ابھی اس کو پلان کر رہے ہیں یا ابھی کو ٹرائی کر رہے ہیں اس وقت ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس۔ اگلا سوال جو کہ بہت کامنلی خواتین پوچھتی ہیں ہم سے اپنے ڈاکٹر سے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، مجھے کیا فزیکل ایکٹیویٹی کر لینی چاہیے پریگننسی میں، اور کیا کتنا میرا وزن بڑھ جائے۔ خواتین کا پریگننسی میں انٹر ہونے سے پہلے اب تو اوور ویٹ ہونا بھی کامن ہے اور انڈر ویٹ اور انڈر نرش ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر فوزیہ عنبر قریشی ہے۔ میں گائناکالوجسٹ ہوں اور شالامار ہاسپٹل میں گزشتہ 10 سال کے عرصے سے امپلائڈ ہوں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں۔ میرا شعبہ جیسے کہ میں نے بتایا گائنی اینڈ آبسٹیٹرکس ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے حمل کے دوران خواتین کا باقاعدگی سے ہاسپٹل وزٹ کرنا یا اپنی ڈاکٹر کو معائنہ کروانا۔ یہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اوور آل، جس کو ہمیں پوری سوسائٹی کے لیول پر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کی صحت کا دار و مدار اس کی فیمیلز، اس کی مائیں اور ان کے 5 سال سے کم عمر بچوں کی صحت پر بہت ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس وجہ سے فیملی کی ویلفیئر اور فیملی کی ہیلتھ کے لیے آج ہم نے اس ٹاپک کو چنا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں QOS ہیلتھ چینل کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ حاملہ خواتین کو کب آنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے اور اس کے بعد ان کی فردر وزٹس کا کیا اسکیجول ہونا چاہیے؟ فرسٹ وزٹ کا اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے۔ وائڈ کنسنسس یعنی کہ زیادہ تر رائج اوپینین یہ ہے کہ خواتین تیسرے، چوتھے یا 5ویں مہینے میں آ کر اپنا نام لکھواتی ہیں یا کارڈ بنواتی ہیں، لیکن زیادہ جو سویلائزڈ اور ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں پر پری کنسیپشن وزٹ کا یا پری کنسیپشن کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے۔ مطلب حمل ٹھہرنے سے پہلے جب ابھی اس کو پلان کر رہے ہیں یا ابھی کو ٹرائی کر رہے ہیں اس وقت ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس ایک مرتبہ وزٹ کر لیں، اس لیے کہ فیمیل کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایسے ایشوز جن کی پہلے سے نشاندہی ہو سکے۔ چونکہ ہائی رسک پریگننسی میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر، خون کی کمی، اور اگر خاتون کو کوئی پہلے سے بیس لائن پرابلمز ہیں تو ان کا پہلے سے کوئی علاج یا سد باب یا مشورہ کیا جائے کہ کیا پریگننسی میں ان کی ہیلتھ مینٹین رہے گی، اور فردر ان کو ایک سمجھیں کہ ایک پلان دیا جائے آگے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے۔ اس کے بعد آگے اگر ایک دفعہ پریگننسی ہو جائے تو پھر فرسٹ 3 منتھس کے اندر پہلی بکنگ وزٹ ضرور کروا لینی چاہیے، جس میں کہ کچھ ضروری بلڈ ٹیسٹ اور کچھ ضروری الٹرا ساؤنڈ ہیں جو کہ شامل ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اور شروع کے جو وٹامن سپلیمنٹس ہیں پریگننسی میں جو کہ فرسٹ 3 منتھس میں ضروری ہیں، وہ فولیٹ سپلیمنٹ ہے۔ وہ ایک ایسی وٹامن ہے جو کہ بنتے ہوئے بیبی کے مختلف اعضاء کی نشو و نما اور خاص طور پہ اس کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد 3 منتھ کے بعد جو فردر وزٹس کا ڈاکٹر کے پاس اسکیجول ہے وہ ہر پیشنٹ کیس ٹو کیس انڈیویجول ہے، ان کی اپنی نیڈز کے مطابق۔ اگر وہ پریگننسی ایک ہائی رسک پریگننسی ہے تو 14، 15 یا اپ ٹو 20 وزٹس بھی 9 مہینے کے عرصے میں ہو سکتی ہیں، اور اس بات پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ ان کی پریویس پریگننسیز میں کیا کمپلیکیشن آئی تھی۔ بہرحال ایک لو رسک یا میڈیم رسک خاتون جن کو پہلے سے کوئی میڈیکل ڈس آرڈرز نہیں تھے اور ان کے فرسٹ 3 منتھس تک بھی نارمل رپورٹس اور نارمل ٹیسٹ آئے ہیں، ان کو پہلے 6 مہینے تک ہر مہینے ایک دفعہ چیک کروا لینا چاہیے، اور 7ویں اور 8ویں مہینے میں ہر 2 ہفتے بعد، اور 9ویں مہینے میں ہر ہفتے بھی چیک اپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری تک۔ اگلا سوال جو کہ بہت کامنلی خواتین پوچھتی ہیں ہم سے اپنے ڈاکٹر سے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے، مجھے کیا فزیکل ایکٹیویٹی کر لینی چاہیے پریگننسی میں، اور
کتنا میرا وزن بڑھ جائے جو مناسب ہے. اور یہ بات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کا پریگننسی میں انٹر ہونے سے پہلے اب تو اوور ویٹ ہونا بھی کامن ہے اور انڈر ویٹ اور انڈر نرش ہونا بھی کامن ہے. تو یہ ان دونوں سینیریو میں یہ بات الگ الگ اس پر جانچا اور مشورہ دیا جاتا ہے. بہرحال جہاں تک پریگننسی کے 9 مہینے کے دوران خوراک کا تعلق ہے، خوراک سادہ اور نیوٹریشس ہونی چاہیے، یعنی کہ اوور ایٹنگ اوائڈ کرنی ہے. ایٹ لیس اینڈ ایٹ وائزلی. بہت زیادہ وزن بھی بڑھنا پریگننسی میں صحت مندی کی نشانی نہیں ہے. بہرحال کم سے کم 9-10 کلو اور زیادہ سے زیادہ 25 کلو تک بھی وزن بڑھ سکتا ہے. وزن بڑھنا پریگننسی میں عام طور پہ 100% مدر کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اس میں فلوئڈ ریٹینشن، اس میں بیبی کا اور جسم کے مختلف اعضاء، بڑھتے ہوئے اعضاء کا ویٹ اس کے اندر شامل ہے. جہاں تک ہے اس بات کا تعلق کہ فزیکل ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے پریگننسی میں کے دوران، تو فزیکل ایکٹیویٹی کوئی اسپیشل نہیں ہے، اس لیے کہ پریگننسی وہ آئیڈیل ٹائم نہیں ہے جس میں کہ آپ اپنا ویٹ ریڈیوسنگ ڈائٹ یا کوئی بہت زیادہ فگر پہ فوکس کر پائیں. لیکن بہرحال فزیکل ایکٹیویٹی ایکٹیو رہنا ہی بیسٹ ہے. یعنی ڈیلی واک کرنا 15 سے 20 منٹ، یا جو جاب کرنے والی خواتین ہیں وہ اپنے جو ایکٹیویٹی وہ پریگننسی میں انٹر ہونے سے پہلے جتنا ایکٹیو تھیں وہ اس کو مینٹین کر سکتی ہیں. پریگننسی میں کوئی نئی ایکسرسائز یا کوئی نیا تو نہیں کام سٹارٹ کرتے، لیکن جس کی پہلے سے اگر باڈی کو عادت ہے، جو آپ ریگولر ایکسرسائز کرتی تھیں، تو وہ اس میں بھی پریگننسی میں بھی جاری رکھ سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ ویٹ لفٹنگ یا اپنے آپ کو ایکزرٹ کرنے اور فٹیگ کرنے سے بچائیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ڈیورنگ پریگننسی کہ اگر ہم انار کا جوس اور گاجر کا جوس اور سیب کا بہت زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کریں گے تو اس سے بہت زیادہ خون بنے گا. یہ آپ جوس ضرور لیں، لیکن اس میں آئرن کی مقدار اس طرح سے نہیں ہوتی جتنا کہ اینیمل سورسز، ایگ، میٹ، پولٹری اور ریڈ میٹ میں ہوتی ہے. تو اگر خون کی کمی کا شکار زیادہ ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرور آئرن اور کیلشیم اور فولیٹ سپلیمنٹس اور وٹامن ڈی سپلیمنٹس، ہر قسم کے سپلیمنٹس ڈاکٹر آپ کو پرووائڈ کریں گے آپ کی نیڈ اور نیڈ کے مطابق. اور ٹو مچ اوور ایٹنگ یا ٹو مچ ایکسیسو اوور ویٹ گین پریگننسی میں بالکل بھی صحت مندی کی نشانی نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اور کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کسی بھی ٹائم میرے بزنس نمبر، ہاسپٹل کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں حاضر ہوں سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی. اور میں اگین دوبارہ سے QS ہیلتھ چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر آپ سے یہ بات کرنے کے لیے. شکریہ، تھینک یو.